امریکہ اور ایران کے ایک دوسرے پر حملے جاری۔ امریکہ کے بندر عباس سیرک چابہار میں میزائل حملے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق امریکہ نے بچوں کے کینسر اسپتال کے قریب بھی حملہ کیا۔ امریکی فوج نے ایران کے جزیرہ خارق کی جانب جانے والے آئل ٹینکرز کو میزائل مار کر ناکارہ بنا دیا۔ ایران کی جوابی کارروائی کویت اور بحرین میں امریکی اہداف کو نشانہ بنایا۔ کویتی وزارت دفاع کے مطابق ایرانی حملے میں متعدد اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران سے آنے والے 4 میزائل 21 ڈرون تباہ کر دیے۔ بحرین میں بھی سائرن کی آوازیں۔ پاکستان کا ایران اور امریکہ کے درمیان دوبارہ کشیدگی پر تشویش کا اظہار۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، امریکہ اور ایران تنازع کسی کے مفاد میں نہیں۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد جاری رہنا چاہیے۔ تنازعات کو مذاکرات کی میز پر ہی حل کیا جانا چاہیے۔ پاکستان کے نزدیک امن و استحکام کا کوئی متبادل نہیں۔ فریقین پر تحمل و برداشت سے کام لینے کے لیے زور۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، مجھے ڈیڈ لائن دینا پسند نہیں۔ ایرانی پلوں اور دیگر تنصیبات کو تباہ کرنے سے پہلے کوئی ڈیڈ لائن نہیں دوں گا۔ یہ بات ایرانی بھی اچھی طرح جانتے ہیں۔ وہ پوری کہانی سے واقف ہیں۔ بہتر ہوگا ایران مناسب رویہ اختیار کرے۔ ایران معاملہ طے کرنے کے لیے بے چین ہے۔ ایسا قدم اٹھانا ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ واشنگٹن کرے گا۔ ایرانی اسپیکر باقر کالباف نے کہا، ایران نے کبھی جنگ نہیں چاہی لیکن ہمیشہ جنگ کے لیے تیار ہیں۔ مسلح افواج کو جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے مکمل آزادی ہے۔ جنگ کے ساتھ مذاکرات بھی قومی مفادات کے تحفظ کی حکمت عملی کا حصہ ہیں۔ ابنا ہرمز سے متعلق انتظامات برقرار رکھنا ناگزیر ہے۔ پشاور میں گھر میں لگنے والی خوفناک آگ، 6 زندگیاں نکل گئی۔ جاں بحق افراد میں میاں، بیوی، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں شامل۔ ریسکیو حکام کے مطابق آگ لگنے کا واقعہ فرنیچر کے گودام میں پیش آیا۔ آگ گودام سے منسلک رہائش گاہ تک پھیل گئی۔ آگ اور دھوئیں کی شدت کے باعث لکڑی کے تاجر کا خاندان گھر سے نہ نکل سکا۔ لکڑی کے گودام میں آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے 5 اضلاع کے لیے گرین الیکٹرک بسوں کے منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ کہا، یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ٹرانسپورٹ سسٹم ہے۔ پنجاب بھر میں 5000 الیکٹرک بسیں چلانے کا ہدف ہے۔ خوشی ہے کہ عوام کو آرام دہ اور سستی ٹرانسپورٹ میسر آئے۔ آئندہ دنوں میں مزید سفری سہولیات مہیا کریں گے۔ دفاعی چیمپئن ارجنٹائن 7ویں بار فیفا ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچ گیا۔ سنسنی خیز سیمی فائنل میں انگلینڈ کو 2-1 سے ہرا دیا۔ انگلینڈ کے اینتھونی گورڈن نے 55ویں منٹ میں گول کر کے ٹیم کو برتری دلائی۔ ارجنٹائن کے فرنانڈیز نے 85ویں منٹ میں گول کر کے میچ برابر کر دیا۔ دوسرے ہاف کے انجری ٹائم میں مارٹینز نے گول کر کے ٹیم کو فتح دلائی۔ فائنل میں ارجنٹائن کا مقابلہ اسپین سے ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار چین کے دورے پر روانہ۔ AI کوآپریشن آرگنائزیشن کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ شنگھائی میں معاہدے پر دستخط ہوں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار شنگھائی میں عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا، صوبے میں اس وقت گندم کی قلت موجود نہیں۔ آئندہ سال مارچ تک سندھ کو 21 لاکھ میٹرک ٹن گندم کی کمی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ حکومت غذائی تحفظ یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گی۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس میں گندم کی پیداوار، ذخائر، دستیابی اور مستقبل کی ضروریات کا جائزہ۔ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن کی ہدایت۔ بلاول بھٹو کا آزاد کشمیر میں کمیشن بنانے کا مطالبہ۔ کہا، کمیشن منصفانہ اور پائیدار لاہ عمل تجویز کرے۔ کشمیر کا فیصلہ کشمیری کریں گے۔ مہاجرین کی نمائندگی کے لیے کوئی اور طریقہ تجویز کیا جائے۔ اسلام آباد میں بیٹھا شخص فیصلہ نہیں کرے گا کہ کون کشمیری ہے کون نہیں۔ سیاسی طریقے سے مسائل کا حل نکالا جائے۔ احتجاج کی آڑ میں کسی کو تشدد کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وفاقی وزیر امیر مقام نے کہا، مسلم لیگ نون آزاد کشمیر میں 2/3 اکثریت کے ساتھ کامیاب ہوگی۔ احتجاج ہر شہری کا حق ہے۔ قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیں گے۔ مہاجر نشستوں پر دلائل دینے کے بجائے مذاکرات کا بائیکاٹ کیا گیا۔ آزاد کشمیر کی عوام نے کالعدم کمیٹی کو مسترد کر دیا۔ بھارتی ریاست منی پور میں آسام رائفلز کے کیمپ پر حملے کے بعد شدید کشیدگی۔ گزشتہ 10 دنوں میں 3 بھارتی فوجی ہلاک اور 4 زخمی۔
ہجوم نے کیمپ پر پتھراؤ کیا، املاک کو نقصان پہنچایا اور متعدد گاڑیوں کو آگ لگا دی۔ ماہرین کے مطابق منی پور کا بحران بھارت کے وفاقی، سیاسی اور سیکیورٹی نظام کی ناکامی کا ثبوت ہے۔ نائب امریکی صدر جے ڈی وینس نے کہا، ایران سے متعلق امریکی پالیسی میں سفارتکاری اور مذاکرات کو موقع ملنا چاہیے۔ ماضی کی فوجی مداخلت نے مشرق وسطی میں صرف عدم استحکام کو جنم دیا۔ صدر ٹرمپ ایران کے ساتھ بہتر اور پائیدار معاہدہ چاہتے ہیں۔ مذاکرات بھی قومی مفاد کا حصہ ہیں۔ مفاہمتی معاہدے سے متعلق غلط معلومات پھیلائی جا رہی ہے۔ ایران ذمہ داری پوری کرے تو سرمایہ کاری کی گنجائش موجود ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا، ابھی ہمارا کسی بات چیت کا کوئی ارادہ نہیں۔ امریکہ نے اپنے وعدے پورے نہ کر کے مفاہمتی یادداشت کے تحت اپنی ذمہ داریاں ترک کر دیں۔ صدر ٹرمپ نے ایران میں زمینی فوج بھیجنے پر غور شروع کر دیا۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ، کہا صدر ٹرمپ اب ہرمز کے قریب ایرانی جزائر پر قبضے کے لیے زمینی فوج بھیجنے پر غور کر رہے ہیں۔ امریکی حملوں کے باعث ایران کے 6 صوبوں میں امتحانات ملتوی۔ ایرانی وزارت تعلیم کے مطابق 12ویں جماعت کے تمام امتحانات ملتوی کر دیے گئے۔ حساس یا فوجی مقامات کے قریب واقع امتحانی مراکز کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں مثبت رجحان، 100 انڈیکس میں 3000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ کچھ دیر پہلے انڈیکس 1,78,000 سے زائد پوائنٹس کی سطح پر دیکھا گیا۔ لاہور میں ریلویز پولیس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ، 87 خواتین سمیت 875 اہلکار پاس آؤٹ۔ وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی کی بطور مہمان خصوصی تقریب میں شرکت، کہا ریلوے پولیس امن و امان میں بھی اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ مادر وطن کے لیے جان قربان کرنے والے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا رات گئے پشاور کے تھانے کا دورہ، تھانے کے مختلف حصوں کا معائنہ کیا، حوالات میں موجود افراد سے بھی ملے، کہا زیر حراست افراد کے ساتھ قانون اور آئین کے مطابق برتاؤ کو یقینی بنایا جائے۔ وفاقی وزیر مواصلات علیم خان کا جلال پور پیروالا موٹر وے M5 کا دورہ، مختلف ترقیاتی کاموں کا تفصیلی جائزہ لیا، کہا تمام ترقیاتی کاموں کو جلد از جلد مکمل کیا جائے، ریسٹ ایریاز میں مسافروں کو عالمی معیار کی سہولیات فراہم کی جائیں۔ کوہستان میں اربوں روپے مالیت کی لکڑی، انتظامی مسائل کی نظر کھلے آسمان تلے پڑی لکڑی خراب ہونے لگی، مالکانہ حقوق اور قانونی پیچیدگیوں کے باعث قیمتی لکڑی تاحال استعمال نہ ہو سکی۔ سعودی عرب کے شہر ریاض میں گیس سلنڈر دھماکہ، 5 پاکستانی جاں بحق۔ پاکستانی سفارتخانے نے کہا جاں بحق شہریوں کا تعلق مانسہرہ سے ہے، قانونی کارروائی کے بعد میتوں کی تدفین یا پاکستان منتقلی کے اقدامات کریں گے۔ برطانوی وزیر اعظم کے اسٹارمر کا سیاسی سفر اختتام کے قریب، جانشین اینڈی برنہم کی بھرپور حمایت کا اعلان۔ ہاؤس آف کامنز میں آخری خطاب کے دوران لیبر حکومت اور برطانیہ کی کامیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ اینڈی برنہم کل لیبر پارٹی کی قیادت سنبھالنے کے بعد نئے وزیر اعظم بن جائیں گے۔